बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 23 नवंबर 2021 बरोज़ मंगल 18 रबीउल सानी बमुताबिक 1443 हिजरी सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के गैर मुल्की हैं तो इन्फो टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आप कोई खबर मिस ना कर सकें। आज के न्यूज़ बुलेटिन में बहुत ही अहम खबरों पर बात होने वाली है। बात होने वाली है रेड सी इंटरनेशनल, बात होगी रियाद सीज़न की, बात करेंगे इकामा, बात करेंगे इसके अलावा नए कानून के बारे में, बात करेंगे इसके अलावा खरूज और दाखरूज नहाई फ़्लाइट्स और दूसरी बहुत सी अहम अपडेट्स। तो वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करेंगे पहली खबर के साथ। बेश कमिश्नरी में ट्रैफिक हादसा, 2 तलबा हलाक, 8 जख्मी हो गए। सऊदी अरब की बेश कमिश्नरी के शोहदा क्रिए में पीर को ट्रैफिक हादसे के दौरान 2 तलबा हलाक और 8 जख्मी हो गए। औकात अखबार के मुताबिक तलबा की गाड़ी हादसे का शिकार होकर उलट गई। जख्मियों को बेश के जनरल हस्पताल में दाखिल कर दिया गया। एनी शाहिदीन का कहना है कि सिक्योरिटी एहलकार हादसे की इत्तला मिलते ही फौरी पहुंच के जख्मियों को अपनी निगरानी में जनरल हस्पताल में दाखिल कराया। सिक्योरिटी ज़राए ने बताया कि 8 जख्मियों में से एक की हालत नाजुक है। रियाद सीज़न में एक माह में 30 लाख विजिटर्स। रियाद सीज़न की मुख्तलिफ सरगर्मियाँ जारी हैं, जहां एक महीने के दौरान विजिटर्स की तादाद 30 लाख तक पहुंच गई। सबक वेबसाइट के मुताबिक रियाद सीज़न में 14 से ज़्यादा मकामात पर मुख्तलिफ सरगर्मियाँ जारी हैं। इंतज़ामिया ने कहा रियाद सीज़न में न सिर्फ पूरे मुल्क से टूरिस्ट आ रहे हैं बल्कि GCC कंट्रीज से भी टूरिस्ट की आमद जारी है। इंतज़ामिया ने कहा आने वाले दिनों में मज़ीद नई इंटरटेनमेंट सरगर्मियों का इजाफा होगा। इसके अलावा मुख्तलिफ वो शौक़ रखने वालों की दिलचस्पी को भी सामने रखा जाएगा। मस्जिद अल हरम में जनाजे के मुसल्ले में रहनुमा स्क्रीनें लगा दी गईं। हरमैन शरफैन इंतज़ामिया जहाँ ज़ायरीन हरम के लिए बेशुमार सहूलतें फ़राहम कर रही है और वहाँ मस्जिद हरम में जनाजे के मुसल्ले में भी मुख्तलिफ सर्विसेज फ़राहम कर रही है। सबक वेबसाइट के मुताबिक इंतज़ामिया ने जनाजे के मुसल्ले में गुज़श्ता दिनों इलेक्ट्रॉनिक स्क्रीन लगाई हैं। इंतज़ामिया ने कहा मस्जिद हरम में जनाजे के मुसल्ले में दिन के 24 घंटे सर्विसेज फ़राहम की जाती हैं। मज़कूरा मुसल्ले में एक जो रहनुमा है, जो एक गाइड करने वाला है, वो हर वक्त ड्यूटी पर मामूर रहता है, जो जनाजा वसूल करने के अलावा जो पसमंदगान होते हैं उनकी रहनुमाई करता है। इंतज़ामिया ने कहा कि जनाजे के मुसल्ले में लगाई गई स्क्रीनों में नमाज जनाजे का तरीका और मैयत को दफनाने के आदाब के अलावा मुसीबत पर सब्र वगैरह की जो इबारतें हैं वो लिखी होती हैं। इंतज़ामिया ने कहा जनाजे के मुसल्ले में 6 अलमारियाँ हैं जिनमें कुरान मजीद के 250 से ज़्यादा नुस्खे रखे गए हैं। गाड़ी का सौदा हो जाने पर अपने रिकॉर्ड से हटाने का 20 साल बाद क्या तरीकाकार है। सऊदी महकमा ट्रैफिक ने गाड़ी के सेल होने के 20 साल बाद रिकॉर्ड से हटाने का तरीकाकार जारी किया है। आजल वेबसाइट के मुताबिक सऊदी ट्रैफिक ने कहा कि 20 साल पुराने मालिक के रिकॉर्ड से गाड़ी हटाने के लिए ज़रूरी है कि ट्रैफिक खिलाफ वर्जियों के जुर्माने जमा किया जाए। गाड़ी की रजिस्ट्रेशन वैलिड होनी चाहिए। गाड़ी के सौदे की दस्तावेज़ जो तशलीह के मरकज़ पर दी जाएँ, उसके साथ नंबर प्लेट और इस्तेमारा अटैच कर दें। ऐसा करने पर ही पुरानी गाड़ी रिकॉर्ड से हटाई जा सकेगी। सऊदी ट्रैफिक से मुकामी शहरी ने पूछा था कि इसने 20 साल पहले पुराने मॉडल की 2 गाड़ियां बेची थी। ये याद नहीं कि गाड़ी का सौदा कब किसके साथ किया। किसी ट्रैफिक खिलाफ वर्जी का रिकॉर्ड भी मौजूद नहीं। गाड़ी को अपने रिकॉर्ड से हटाने का तरीकाकार क्या इख्तियार करना होगा। याद रहे ट्रैफिक कानून की शिक नंबर 16 में मौजूद है कि पुर्जों की शक्ल में तब्दील करने की गर्ज से बेचे जाने वाली गाड़ी की नकल मलकियत पर कोई फीस नहीं ली जाती। मालिक को अपने नाम से गाड़ी का रिकॉर्ड ख़त्म कराना होगा और मज़कूरा कार्रवाई न करने की सूरत में खुदा न खास्ता गाड़ी किसी गैर कानूनी सरगर्मी में इस्तेमाल होगी तो उसका जिम्मेदार भी गाड़ी का मालिक होगा। तनख्वाह को एक बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करने की क्या शराइत हैं। सऊदी सेंट्रल बैंक का कहना है कि तनख्वाह का अकाउंट एक बैंक से दूसरे बैंक में तब्दील करने के लिए शराइत को पूरा करना लाजमी है। बुनियादी शर्त सारिफ के ज़िम्मे बैंक का कर्ज ना हो। सबक न्यूज़ के मुताबिक मरकज़ी बैंक की जानिब से जारी बयान में बताया गया कि बैंक में तनख्वाह के अकाउंट को दूसरे बैंक में ट्रांसफ़र करने के लिए शराइत को पूरा करना अहम है। बैंक अकाउंट मुंतकिल करने के लिए पहले बैंक से किसी भी किस्म के वाजबात की अदम अदायगी का NOC हासिल करना ज़रूरी है और 2 तरह का NOC जारी किया जाएगा, एक वाजबात के हवाले से जबकि दूसरा क्रेडिट कार्ड के लिए। अव्वल जिक्र के लिए NOC के लिए 7 दिन के लिए वैलिड होगा जबकि क्रेडिट कार्ड के लिए जारी किया जाने वाला NOC 30 वर्किंग डेज के लिए वैलिड होगा। सऊदी अरब में कानून के मुताबिक कारकुनों की तनख्वाहें बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र की जाती हैं, जिसके लिए कंपनी की जानिब से तनख्वाह का अकाउंट खोलने के लिए सर्टिफिकेट भी जारी किया जाता है। सऊदी डिलीवरी बॉयज़ को माहाना 3000 रियाल इमदाद देने का फैसला। होम डिलीवरी एप्लीकेशन में काम करने वाले सऊदी नौजवानों को माहाना 3000 रियाल इमदाद दी जाएगी। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक एतिसलात कम्युनिकेशन अथॉरिटी ने वजारत ह्यूमन रिसोर्स और ह्यूमन रिसोर्स फंड के साथ मुआहदा कर लिया।
اتھارٹی نے کہا سعودی عرب میں ہوم ڈلیوری کی رجسٹرڈ اپلیکیشنز میں کام کرنے والے سعودی نوجوانوں کو آمدنی کے ذرائع میں تو بڑھوتری لانے کے لیے ان کو ترغیب دی جائے گی۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ماہانہ امداد حاصل کرنے والے نوجوان رجسٹرڈ اپلیکیشن کے تحت کام کرتے ہوں اور انہیں وزارت ہیومن ریسورس سے آزادانہ طور پر کام کرنے کا اجازت نامہ بھی لے رکھا ہو۔ سرمایہ کاری کا جھانسا دے کر 70 لاکھ ریال لوٹنے والے گروہ کو پکڑ لیا گیا۔ آپ کو بتائیں گے ریاض پولیس نے فوریکس اور شیئر مارکیٹ میں سرمایہ کاری کا جھانسا دے کر لوگوں کو لوٹنے والے گروہ کو گرفتار کر لیا ہے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق گروہ کے افراد کو ریاض اور جدہ سے گرفتار کیا گیا ہے۔ ریاض ریجن پولیس نے کہا کہ گروہ میں 4 لوگ شامل ہیں، جن میں سے ایک سعودی اور 3 پاکستانی غیر ملکی ہیں۔ پولیس نے کہا کہ مذکورہ افراد جعلی لنکس کے ذریعے فوریکس اور عالمی شیئر مارکیٹ میں سرمایہ کاری کے ذریعے غیر معمولی منافع دلوانے کا جھانسا دیتے تھے۔ سادہ لوہ عوام کو شکار کرنے کے لیے جو ان لوگوں نے مختلف ذرائع سے جو ایڈورٹیزمنٹ چلا رکھی تھی، کئی طریقوں سے وہ لوگوں کو سرکاری کوائف اور بینک تفصیلات بھی حاصل کر لیتے تھے۔ پولیس نے کہا گروہ میں سعودی شہری لوگوں کے اکاؤنٹ سے رقم نکلوا کے اپنے پاکستانی ساتھیوں کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کیا کرتا تھا، جبکہ پاکستانی افراد ان پیسوں کو ایک عرب ملک میں موجود اپنے باقی ساتھیوں کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دیا کرتے تھے۔ پولیس نے کہا اس طریقہ واردات کے ذریعے گروہ نے اب تک 70 لاکھ ریال ناجائز طریقوں سے حاصل کیے۔ ریاض پولیس نے سعودی شہری کو ریاض سے جبکہ بقیہ لوگوں کو جدہ سے گرفتار کیا گیا ہے۔ خروج نہائی کینسل نہیں کرایا، اقامہ بھی ایکسپائر ہے، دوبارہ تجدید ہو سکتا ہے یا نہیں؟ سعودی عرب میں رہنے والے قانون کے تحت یہاں مقیم غیر ملکی جب مستقل بنیادوں پر اپنے ملکوں کو جاتے ہیں تو انہیں خروج نہائی یعنی فائنل ایگزٹ چاہیے ہوتا ہے۔ فائنل ایگزٹ لگائے جانے کے 60 دن کے اندر انہیں سفر کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اگر اس دوران سفر نہیں کرتے تو ویزا ایکسپائر ہو جاتا ہے۔ اس حوالے سے ایک شخص نے جوازات کے ٹویٹر اکاؤنٹ پر سوال کیا کہ کارکن کا خروج نہائی لگائے ہوئے 2 سال گزر گئے، اس دوران وہ سعودی عرب سے نہ جا سکا، جبکہ اقامہ بھی 2 سال سے ایکسپائر ہو گیا ہے۔ معلوم یہ کرنا ہے کہ ایسی صورت میں اقامہ تجدید ہو سکتا ہے یا نہیں۔ سوال کا جواب دیتے ہوئے جوازات کا کہنا تھا کہ امیگریشن قانون کے تحت یہ لازمی ہے کہ خروج نہائی لگانے کے بعد مقررہ مدت میں سفر کیا جائے۔ اگر سفر نہیں کرنا چاہتے تو خروج نہائی کینسل کریں ورنہ 1000 ریال کا جرمانہ عائد ہوتا ہے۔ اور اس صورت میں جوازات کا مزید کہنا تھا کہ خروج نہائی کینسل کرانے کے بعد اقامہ کی تجدید ممکن ہو سکتی ہے۔ واضح رہے خروج نہائی لگانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اقامہ ہولڈر سعودی عرب میں قیام کو ختم کر کے اپنے ملک ٹرانسفر ہونا چاہ رہا ہے۔ خروج نہائی کے بعد قانونی طور پر 60 دن کا وقت دیا جاتا ہے۔ خروج نہائی کی کینسلیشن کی کارروائی کفیل اس کے مقیم یا ابشر پورٹل کے ذریعے کی جا سکتی ہے۔ خروج نہائی کینسل کرانے کے بعد اقامہ تجدید کرنے کے لیے بھی فیس آپ کو پے کرنا ہوگی۔ اقامے کی تجدید پر جو جرمانہ ہے وہ بھی پے کرنا ہوگا۔ پہلے سال 500 ریال، دوسرے سال بھی تجدید پر 1000 ریال جرمانہ عائد ہوتا ہے۔ جرمانہ اور فیس کی ادائیگی کے بعد اقامہ کی تجدید ممکن ہو سکے گی۔ یہ بھی خیال رہے کہ اقامہ کی تجدید میں مسلسل 2 سال کی تاخیر ہو تو جرمانہ ایک ہی بار شمار ہوتا ہے، تاہم اگر تجدید کے بعد دوسرے سال بھی تجدید تاخیر سے کرائی جائے تو جرمانہ ڈبل مانا جاتا ہے، جبکہ تیسری بار تجدید میں تاخیر پر اقامہ تجدید ہی نہیں ہوتا بلکہ فائنل ایگزٹ لگا دیا جاتا ہے۔ انڈونیشیا میں بیوی کو جلا کر مارنے کے الزام میں سعودی شہری کو گرفتار کر لیا گیا۔ انڈونیشیا میں پولیس نے 29 سالہ سعودی شہری کو 21 سالہ انڈونیشی بیوی کو مار پیٹ کر کے اور جلا کر ہلاک کرنے کے الزام میں گرفتار کیا ہے۔ میاں بیوی کے درمیان سیانگور شہر میں واقع مکان میں جھگڑا ہوا تھا۔ العربیہ نیٹ نے انڈونیشی جریدے ریدرز کابومی کے حوالے سے بتایا کہ مقتولہ کا جسم 99% جھلسا ہوا پایا گیا۔ سعودی شہری نے قتل کی منصوبہ بندی کئی دن سے کر رکھی تھی۔ آتش گیر مادہ آن لائن خریدا، تاہم سعودی شہری نے اس الزام کی تردید کی ہے۔ اس نے کہنا تھا کہ اس نے جو یہ آتش گیر مادہ ہے گھر کے فرش کی صفائی کے لیے منگوایا تھا۔ ریڈ سی انٹرنیشنل فلم فیسٹیول کی باکس آفس میں دھوم۔ ریڈ سی انٹرنیشنل فلم فیسٹیول نے پیر کو افتتاحی تقریب کے دوران اپنے باکس آفس کو فیسٹیول میں شامل فلموں کے لیے کھول دیا۔ یہ فلمیں 6 سے 15 دسمبر تک فیسٹیول میں نمائش کے لیے پیش کی جائیں گی۔ عرب نیوز کے مطابق ریڈ سی 10 دن فیسٹیول میں دکھائی جانے والی فلموں کو مختلف وہ 11 کیٹیگریز میں رکھا گیا ہے اور ڈیفرنٹ مقابلوں میں بھی رکھا گیا ہے۔ ان مقابلوں میں شارٹ موویز، ڈاکومنٹری مووی، انٹرنیشنل فیمس مووی، عرب مشہور فلم اور اس کے علاوہ فیسٹیول کی پسندیدہ نئی سعودی فیچر فلم، سعودی شارٹ فلم، سعودی ڈاکومنٹری، اس طرح اور مختلف سیریز سے متعلقہ فلمیں بھی شامل ہیں۔ ریڈ سی فلم فیسٹیول میں سینما کے 10 دن جشن کے دوران جن فلموں کی نمائش کی جائے گی اس میں لبنان کی ہدایت کار جوڑی جوانا تھامس اور خلیل جورجی کی فلم بھی اس میں شامل ہوگی، اور مصر کے معروف مصنف اور ہدایت کار ہیں عمرو
سلامہ کے ساتھ سعودی فلم ساز عمر نعیم کی فلم روٹ 10 بھی شامل ہے۔ فلم دیکھنے کے شوقین حضرات کے لیے ریڈ سی فلم فیسٹیول کی جانب سے آن لائن ٹکٹ کا بندوبست بھی کیا گیا ہے۔ مسجد الحرم اور مسجد نبوی میں اجازت ناموں کے حوالے سے وزارت حج اور عمرہ کی وضاحت۔ سعودی وزارت حج اور عمرہ نے ایک بار پھر واضح کیا ہے کہ مسجد الحرم میں عمرہ اور نماز، جبکہ مسجد نبوی میں روزہ شریف اور صلاۃ و سلام کے لیے اطمینہ اپلیکیشن کے ذریعے پیشگی اجازت نامہ حاصل کرنا ضروری ہے۔ بیان میں کہا گیا کہ اجازت نامے کے بغیر مسجد الحرم اور روزہ شریف میں نہ ہی نماز کے لیے اجازت ہوگی اور نہ عمرہ کا موقع دیا جائے گا، اور ان کا کہنا تھا کہ یہ اس سلسلے میں یہ بیان سرکاری وہ جاری کیا جا رہا ہے، کیونکہ کچھ لوگوں کی طرف سے یہ افواہ سوشل میڈیا پر جاری تھی کہ ابھی خوراک لینے کے بعد 2 ویکسین کی دوبارہ سے نماز اور اس کے لیے اجازت نامہ درکار نہیں ہوتا، تو اس کی بڑی سختی کے ساتھ تردید ایک بار پھر کر دی گئی ہے۔ سعودی عرب میں کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے احتیاطی تدابیر پر عمل درآمد جاری ہے۔ اس حوالے سے پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش سمیت کئی ممالک سے ڈائریکٹ فلائٹ پر آمد پر مشروط پابندی ہے۔ وزارت کی جانب سے کئی بار بتایا جا چکا ہے کہ ویکسین لگانا ضروری ہے اور PCR کی شرط بھی عائد ہے۔ سعودی اعلیٰ حکام نے کرونا وائرس کے سبب جن ملکوں سے لوگوں کے آنے پر پابندی عائد کر رکھی ہے، وہاں کے اقامہ ہولڈر کو 30 نومبر 2021 تک مفت توسیع کی سہولت دے دی گئی ہے۔ اس سے پہلے بھی کئی بار اقاموں میں توسیع اور خروجات میں توسیع کی جا چکی ہے۔ محکمہ پاسپورٹ جوازات کے ٹویٹر پر بیشتر سوالات فلائٹس اور اس میں خروج ہوتا اور خروج نہائی کے بارے میں پوچھے جاتے ہیں۔ اسی طرح ایک صارف نے سوال کیا ہے کہ میرے اقامہ میں ابھی تک خروج ہوتا کی مدت میں توسیع نہیں ہوئی اور مجھے کس ڈپارٹمنٹ سے کانٹیکٹ کرنا چاہیے اور فلائٹس کب تک کھل رہی ہیں۔ تو جوازات کے اس بارے میں کہنا تھا کہ آٹومیٹک طریقے سے توسیع کی جا رہی ہے، کسی بھی دفتر یا ادارے سے رجوع کرنے کی ضرورت نہیں ہے، باری آنے پر آپ کے اقامے میں وہ توسیع ہو جائے گی۔ اور فلائٹس کے حوالے سے ان کا کہنا تھا کہ جیسے ہی اس بارے میں سرکاری سطح پر کوئی اعلان ہوگا، اس کو فوری طور پر جوازات کے ٹویٹر اور آفیشیل پیجز پر اس کو شائع کیا جائے گا، اور ابھی تک کوئی بھی سرکاری اور حتمی اطلاع ابھی تک موصول نہیں ہوئی ہے۔ پڑھیں گے کچھ کورونا کے کیسز کی بات کریں گے۔ سعودی عرب میں 24 گھنٹے کے دوران کورونا کے 39 نئے مریض۔ سعودی عرب میں کورونا کے کیسز مسلسل کم ہو رہے ہیں۔ پیر 22 نومبر کو کورونا کے 50 سے کم نئے کیسز سامنے آئے ہیں۔ پیر کو سرکاری خبرساز ایجنسی SPK نے وزارت صحت کی جانب سے جاری بیان کے حوالے سے بتایا کہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کورونا کے 39 نئے مریض سامنے آئے، جبکہ 50 افراد صحت یاب بھی ہوئے ہیں۔ وزارت صحت کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کورونا کا مزید 2 مریض چل بسے، جس کے بعد مرنے والوں کی مجموعی تعداد بڑھ کر 8,826 ہو گئی ہے۔ یہ تھا ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ مزید خبروں کے لیے شام 6 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھیے گا۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔